بھی ہے. آپ نے ہر طرح کے بیانات بھی دیے. ساگڈا صاحب بیٹھے ہیں IMF کے خلاف, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. $4 ارب ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی مانگے تانگے کے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں ہو رہا فی الحال, لیکن پاکستان کی عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے. آپ نے ابھی عید کا ذکر کیا, باہر سے آئے ہیں, آپ کو کہیں بھی عید کا سما, عید کا ماحول نظر نہیں آ رہا ہوگا. مہنگائی, غربت, بےروزگاری نے اتنا ملک کا, عوام کا کام خراب کر دیا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, اور بجلی دینے کے پیسے نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھے, انہوں نے 1% شرح سود اور بڑھا دی ہے. 300 ارب روپے کے ٹیکس مزید لگانے کی بات ہو رہی ہے. 60 روپے پیٹرول کے 1 پر لیٹر پہ لیوی لگنے کی بات ہو رہی ہے. بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کی ابھی تک ہے, 300 ارب مزید لگیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کے یہ ٹیکس تو لگے رہیں گے, لیکن یہ عوام پہ لگیں گے. اب آپ IMF سے کامیاب ہوئے ہیں, تو کیا غریب عوام کو جو مہنگائی ہے اس سے کوئی نجات ملنے کا آپ کے پاس وہ بھی کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی بات ساری سن لی. یقیناً یہ باتیں جو آپ نے کی اس میں یہ درست ہے, مہنگائی ہے. میں ایک دفعہ 10 دفعہ اس کا اعتراف کر چکا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا 1.25 سال تو نہیں ہمیں آئے ہوئے, 14 مہینے, 1.25 سال ہی میں مان لیتا ہوں, آپ ٹھیک کہتے ہیں. کیا 1 روپے کے کرپشن کی باز گزشت آپ نے سنی اس حکومت کی؟ بلکہ میں نے خود نمائی سے بچنے کے لیے میں نے یہاں پر مثالیں نہیں دی, ایک جلد مثال دی تھی. آج میں آپ کو اب بتا رہا ہوں, چونکہ آپ یہ سوال کریں پر میں نے آپ کا جواب بھی دینا ہے. ابھی معاہدہ ہوا ہے ہمارے ایٹامک انرجی کمیشن کا اور چائنا کے انرجی کمیشن کا ایک اور 1200 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کے لیے, جو ایٹمی توانائی سے وہ بجلی بنے گی. چین نے نہ صرف قیمتیں وہی رکھیں جو نواز شریف کے دور میں جو منصوبے یہ خریدے گئے تھے اسی قسم کے, میاں نواز شریف اس کے موجد ہیں, نہ صرف وہ برقرار رکھیں. اگر جس مہنگائی کی اور جس سب اس کا اعتراف کرتے ہیں, اگر 10% سالانہ اوسط اس کی اپنا اضافہ کر دیا جائے انفلیشن, چین نے وہ بھی اس میں شامل نہیں کیا. بلکہ میری خواہش اور درخواست پر, یہ جو سلمان غنی کا اور ان کا بھی جواب مل جائے گا, ان کا ولی صاحب کا, نجم ولی کا, کہ خارجہ پالیسی 30 ارب روپے چین نے اس میں مزید کمی کی ہے. 30 ارب روپے کوئی معمولی بات نہیں. اس بدترین مہنگائی کے دور میں نیٹ ڈسکاؤنٹ دیا قیمتیں 2017 کی, جو پلانٹ اس زمانے میں آئے. اس 6 سال میں 7 سال میں جو انفلیشن بڑھی, کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا. اس کے باوجود میری درخواست پر چینی حکومت نے مہربانی کی اور 30 ارب روپے اس میں کمی کر دی. چین پاکستان دوستی میں کوئی فرق آیا, بلکہ بڑی ہے اپنے دوستی, کیونکہ یہ اعتماد کے رشتے ہیں, یہ ٹرانسپیرنٹ رشتے ہیں. مہربانی کر کے ذرا غور فرمائیں. جب 35 روپے تھی اپنا پر کلو آٹا, کہاں قیمت پہنچ گئی. جب 52 روپے تھا چینی کی قیمت, 100 روپے سے کراس کر گئی. کرپشن دن رات اس کے ہوتے تھے, مگر چور ڈاکو کا بیانیہ ہوتا تھا. کرپشن کا کوئی کہا میں آج کمیشن بنا رہا ہوں, کل کمیشن, کیا کسی کمیشن کی رپورٹ آئی؟ مجھے تو کسی کمیشن کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. اگر کوئی رپورٹ آتی تو میں اس کے لیے حاضر ہوں بالکل. تو جہاں پر مہنگائی ہے, ایک عالمی ایک فیکٹر ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے انسانی حد تک کوشش. اور یہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا, یہ کوئی مہنگائی کو راتوں رات کم نہیں کر دے گا, بلکہ سخت حالات ہیں. لیکن اس نے پاکستان کو, اگر ہم ایمانداری سے کام کریں گے, پاکستانی جو معاش ہے اس کو وہ مستحکم ہوگی. ریزرو جس طرح انہوں نے بتائے ہیں کہ اگر صحیح معاملات چلیں گے تو جولائی کے اینڈ میں 14-15 ارب ڈالر ریزرو ہو جائیں گے. یہ اس کا ایک فائدہ ہے. اور پھر ہماری ہمارا جو کاروبار ہے, جس طرح بتایا کہ اس وقت تک ہم 3 مدوں میں اپنا جو میڈیکل انسٹرومنٹس, ادویات, آپ کی اپنا فوڈ آئٹمس, اور تیسری جو ایکسپورٹرز کے لیے سامان, ان کے لیے میلچیز کھولتے تھے. بے پناہ نقصان ہو رہا تھا ہمارے اپنا کاروباری حضرات کو.
اب انشاءاللہ وہ ایلچیز کھلیں گے اور کاروبار جو ہے وہ پوری سپیڈ کے ساتھ چلے گا. تو یہ آہستہ آہستہ ہماری اکنامک ریکوری ہوگی. لیکن جو تباہی ہوئی ہے اس کا بھی تو آپ کسی کو پوچھیں نا, جنہوں نے بدترین مینجمنٹ کی اور تباہی کر دی, جو کہتے تھے کہ 1 روپیہ اپنا روپے کی قیمت بڑھتی ہے تو جناب 100 روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو جب ان کے زمانے میں 10 روپے یکمشت پڑا, مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں نے تو ٹیلی ویژن پہ سنا ہے. کیا حاکم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن پہ ان کو خبریں ملتی ہیں؟ خدا را کچھ اس قوم پر رحم کرے. جی ڈاکٹر صاحب, جی میں آپ کو لائٹر نوٹ پہ یہ یاد کرانا چاہوں, مجھے تو بڑا ایک گریٹ چینج نظر آ رہی ہے کہ جب میں دیکھا کرتا تھا پہلے تو عمران خان صاحب تو اپنی مرضی کے صرف صحافی سلیکٹڈ باقاعدہ کراس لگتے تھے کہ یہ اس کو نہیں بلانا ہے, اور آج شہباز شریف صاحب نے نہ صرف اکراس دی بورڈ بلایا ہے اور آپ کو کھلے دل سے ہر سوال کا جواب دے رہے, تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ چینج. اس کو تو آپ کم ریئلائز کریں. چلو میں بس آپ نے پتہ نہیں کیا سوال کر دیا, انہوں نے اپنا اور سوال کر دیا. IMF کے معاہدے کی صورت میں نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی کا ایک پاکستانی جو معاش ہے اس کو وہ مستحکم ہوگی. ریزرو جس طرح انہوں نے بتائے ہیں کہ اگر صحیح معاملات چلیں گے تو جولائی کے اینڈ میں 14-15 ارب ڈالر ریزرو ہو جائیں گے. یہ اس کا ایک فائدہ ہے. اور پھر ہماری ہمارا جو کاروبار ہے, جس طرح بتایا کہ اس وقت تک ہم 3 مدوں میں اپنا جو میڈیکل انسٹرومنٹس, ادویات, آپ کی اپنا فوڈ آئٹمس, اور تیسری جو ایکسپورٹرز کے لیے سامان, ان کے لیے ایلچیز کھولتے تھے. بے پناہ نقصان ہو رہا تھا ہمارے اپنا کاروباری حضرات کو. اب انشاءاللہ وہ ایلچیز کھلیں گے اور کاروبار جو ہے وہ پوری سپیڈ کے ساتھ چلے گا. تو یہ آہستہ آہستہ ہماری اکنامک ریکوری ہوگی. لیکن جو تباہی ہوئی ہے اس کا بھی تو آپ کسی کو پوچھیں نا, جنہوں نے بدترین مینجمنٹ کی اور تباہی کر دی, جو کہتے تھے کہ 1 روپیہ اپنا روپے کی قیمت بڑھتی ہے تو جناب 100 روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو جب ان کے زمانے میں 10 روپے یکمشت پڑا, مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں نے تو ٹیلی ویژن پہ سنا ہے. کیا حاکم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن پہ ان کو خبریں ملتی ہیں؟ خدا را کچھ اس قوم پر رحم کرے. جی ڈاکٹر صاحب, جی میں آپ کو لائٹر نوٹ پہ یہ یاد کرانا چاہوں, مجھے تو بڑا ایک گریٹ چینج نظر آ رہی ہے کہ جب میں دیکھا کرتا تھا پہلے تو عمران خان صاحب تو اپنی مرضی کے صرف صحافی سلیکٹڈ باقاعدہ کراس لگتے تھے کہ یہ اس کو نہیں بلانا ہے, اور آج شہباز شریف صاحب نے نہ صرف اکراس دی بورڈ بلایا ہے اور آپ کو کھلے دل سے ہر سوال کا جواب دے رہے, تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ چینج. اس کو تو آپ کم ریئلائز کریں. چلو میں بس آپ نے پتہ نہیں کیا سوال کر دیا, انہوں نے اپنا اور سوال کر دیا. IMF کے معاہدے کی صورت میں نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی کا ایک